आज प्रोग्राम में बात करेंगे चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की, जिन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की कल की इन कैमरा ब्रीफिंग की खबरें लीक होने पर बरहमी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने मामले को हाउस बिजनेस कमेटी को भेज दिया ताकि आइंदा ऐसे होने से रोकने के लिए कोई लाहे अमल तय किया जाए। चेयरमैन सेनेट का मजीद ये भी कहना था कि वो प्रेस की आजादी में यकीन रखते हैं, लेकिन इन कैमरा ब्रीफिंग की तफसीलात लीक न करने की जिम्मेदारी सेनेटर्स पर है। उसके बाद बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिन्होंने आज इसहाक डार के खिलाफ एहतसाब अदालत में जारी कार्रवाई 17 जनवरी तक रोकने को कहा है। इसहाक डार ने अपनी पिटीशन में एहतसाब अदालत की जानिब से उन्हें इश्तिहारी करार देने और उनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के फैसले को चैलेंज किया था। और आखिर में बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर निकी हेली की, जिन्होंने जनरल असेंबली में अमेरिका के जेरूसलम को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर करारदाद पे वोट से एक दिन कबल जनरल असेंबली के मेंबरान को खत लिखा है। अपने खत में निकी हेली ने अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर से कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप बहुत गौर से देख रहे होंगे कि अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ कौन कौन वोट करता है, और ये भी कि सदर ने उन्हें इस सिलसिले में रिपोर्ट बैक करने की हिदायत की है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमें देख सकते हैं। अच्छा बीबी गुलमी ने, आज मैंने अपने प्रोग्राम का अंदाज़ कुछ इस तरह का सोचा था जैसे पुरानी दास्तानें होती थी जिसमें आता था कि हंसूं या रोऊं। अच्छा, ओके। फिलोसॉफिकली बात करें तो जी आधा गिलास खाली देखना है या आधा गिलास भरा हुआ। तो सच्ची बात है, मैं आगाज़ ये करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में जहाँ तक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जो सबात के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से बात की जाए सियासी मंजर पर, तो गिलास भरा हुआ नज़र आ रहा था आधा। अच्छा, मुझे तो खाली नजर आ रहा है। नहीं बीबी, इस वजह से देखिए जुमे के दिन जो भी फैसले आए, पहले देखो ये कहा जा रहा था जी नवाज शरीफ ना अहल, उसके बाद इमरान खान भी ना अहल हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये होगा कि जी गॉड फादर 2 हुदैबिया वगैरह वगैरह, उसके बाद ये होगा कि जी वो आईनी तरमीम भी पास नहीं होगी, नतीजा ये होगा गलियां सुंजियां हो जावनगियां, उसके बाद ये किया जाएगा कि जी एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बिठा दी जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा कि जी मुंदरजा झेल वजूहात की बिना पर वगैरह वगैरह वगैरह। चलें, ये तो वो सारा मंजर जो है वो साफ हो गया, इसलिए कि ठीक है जुमे के दिन जो फैसला हुआ और उसके बाद बड़ी हाहाकार मच रही है, लेकिन इमरान खान साहब नाहल नहीं हुए। उसी दिन शहबाज शरीफ साहब की हुदैबिया पेपर से भी जान छूट गई। तो एक बात वाज़ेह हो गई कि आइंदा इलेक्शन इफ यू गो बाय द रूल्स, वो शहबाज और इमरान के दरमियान होगा। कल वो आईनी तरमीम हो गई। कल आईनी तरमीम भी हो गई। और मजीद अच्छी बात ये हुई कि वो जो कहा जा रहा था कि अस्करी क़यादत और नादीदा क़ुव्वतें और फलानी फलानी, तो आर्मी चीफ खुद वहाँ पहुँच गए। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आपने ये जो बिल्कुल टॉप स्टोरी बनाई है, मैं फुल्ली रज़ा रब्बानी साहब के साथ एग्री करता हूँ कि वो जो चराग पा हुए हैं कि ये सेनेटर्स ने, ये इन कैमरा इजलास था। देखिए ये बात बरहक है कि उसूली तौर पर अवामी नुमाइंदों के सामने जब इस तरह की ब्रीफिंग हो तो वो पब्लिकली ओपन होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में होता है वगैरह वगैरह। लेकिन हम अमेरिका नहीं है, लेकिन अमेरिका में भी आपको मैं अभी बहुत सारे, अगर वक्त होता जो कभी आया नहीं तो वो ये कहते हैं जी कि ये वाली बात मैं अलहदगी में आपको इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं, बहुत सारी ऐसी होती रहती है, हर वक्त ही हम देखते हैं जब उनके वो कमेटीज में ब्रीफिंग्स होती हैं। तो अगर वहां पे इस रिवायत के बावजूद हो जाता है, हमारे यहाँ अब मसला ये है, मसला उर्दू अखबारात में हम लिखेंगे एक हिस्सास अदारे के मुलाजिम, भाई एक ओवर सेंसिटिव है आपकी अस्करी क़यादत,
ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو بلڈی سیولی ہوتے ہیں یہ راز رکھنے کے قابل نہیں ہوتے. غلط ہوگی سوچ, ارے بی بی غلط ہوگی سوچ. میں اس سوچ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن اگر انہیں بہلا پھسلا کر رضا ربانی, مشاہد حسین لے آئے تھے کہ بھی پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, 4 گھنٹے تک انہوں نے دیے, تو یار اس کانفیڈنس کو آپ کو برقرار رکھنا چاہیے تھا. That's precisely what the chairman Senate was saying, کہ یہ پریولیج آپ نے ہمارا جو ہے خراب کیا. وہ صحیح کہا رضا صاحب نے کہ بھی آئندہ میں کس منہ سے کسی کو کہوں گا کہ آئیں یار ہمیں بریف کریں. وہ صحیح تڑپ رہے. ایسی سب سے پہلی بریفنگ جو ہے وہ محمد خان جنید جو مرحوم نے کروائی تھی افغانستان کے مسئلے پر, کیونکہ وہ جنیوا ایکارڈ وہ سائن کرنا چاہ رہے تھے. تو جنرل حمید گل صاحب آئے تھے, بہت سخت سوالات ہوئے تھے. میں اس وقت بہت ایکٹیو رپورٹر تھا اور میں نے اندر کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کی تھیں. مجھے اب میں کہہ سکتا ہوں مولانا کوثر نیازی مرحوم وہ سینیٹر تھے, وہ خود بھی صحافی رہے تھے, میں نے ان سے اس کے بعد میں مختلف لوگوں سے پھر مجھے کنفرم بھی کرنا تھا. اب میں نے خبر دی تو جیسے وہ چیئرمین کہہ رہے تھے کہ بھئی رپورٹر کا تو حق ہے, فرض ہے, اس کی مجبوری ہے, اس نے تو خبر ڈھونڈنی ہے. لیکن یہاں ایک نئی بات ہوئی کہ اس کے بعد کچھ سینیٹر حضرات جو ہیں وہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بیپر دے رہے تھے نام کے ساتھ کہ ہم نے یہ بات انہوں نے, میں نے تو یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. تو سینیٹر حضرات نے رپورٹرز کی طرح جو بیپر فروشی کی وہ انہوں نے اپنے ادارے کی توہین کی. اور پاکستان کے مخصوص حالات میں اب آئندہ فرض کریں رضا صاحب کہے کہ جی وہ پھر دیکھیں آپ, اور اس میں پھر جس طرح کے بھی واقعات ہوئے, خبریں چل گئیں کہ جی آرمی چیف صاحب نے کہا کہ وہ جو پیسے بانٹے گئے تھے وہ تو وزیر اعظم صاحب کے حکم سے, ان کو آ کے ندیم ملک صاحب کے شو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کلیریفیکیشن جاری کرنی پڑی کہ نہیں جی ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی. کیا بات, مطلب this was completely made up. میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اس کے اختتام پر ایک ریٹن سٹیٹمنٹ آ جاتا, بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا کہ امریکہ نے جو تڑی والے وہ پرسوں ترسوں جو دیا تھا, ہم ایک قرارداد آخر میں منظور کر لیتے جس میں ہوتا کہ جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں بریف دی اور قوم ABCDEF جو بتانے والی, تو وہ جواب ہو جاتا. امریکہ نے جو پالیسی دی ہے اپنی وہ نیشنل سیکورٹی, سول ملٹری آن دا سیم, اور یہ آتا کہ جی سول اینڈ ملٹری آن دا سیم پیج. اور سینٹ کا جو دفتر ہے, آفس ہے, امریکہ میں سینٹ کو بہت اہم مانتے ہیں, تو پاکستان سے آتا کہ پاکستان سینٹ, یہ بات امریکہ. اب جو اگر سبوٹاج کر سکتا ہے آئندہ کی گیم کو, تو وہ صرف یہی ہے کہ طاہر القادری دوبارہ دھرنے شروع ہو جائیں, یا وہ جو راول پنڈی اور فیض آباد کے درمیان جو دھرنا ہوا تھا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ راول پنڈی اور فیض آباد کے درمیان جو دھرنا ہوا ہے, ایسا دھرنا کسی کو کرنے کی اب اجازت نہیں دی جائے. نہیں, آپ نے کل دیکھا ہوگا اس دھرنے پہ جو سوالات ہوئے, اور اس دھرنے کا جس طرح وہ صلح نامہ ہوا, اس کا جو بین الاقوامی فیڈ بیک آ رہا ہے, جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا اور جس کا کل اشارہ ہمیں ملا, رسپانسبل اسٹوورڈ, جی بالکل, کہ بہت عرصے بعد ڈیسٹیبلائزنگ رول. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کو آپ نے ڈسٹروائے کرنا ہے, دیکھیے اس وقت الیکشن سب سے زیادہ کون سی جماعت کو سوٹ کرتا ہے؟ الیکشن سب کو کس کو سوٹ کرتا ہے؟ میرے خیال میں مسلم لیگ نواز کو ہی, میرے خیال میں تحریک انصاف. اچھا, تحریک انصاف, کیونکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے ایٹ دس پوائنٹ بھائی جب ارلی ہو جائیں, اسی لیے عمران خان صاحب ارلی الیکشن کی کوشش کر رہے تھے, دیر میں ہوں, یعنی دیر میں نہیں, مطلب کہ وقت پر ہوں, ان کی تو خواہش ہے کہ ارلی ہو جائے. ہاں, وقت پر شاید پی ایم ایل این کو سوٹ کریں گے کہ ٹائم پہ ہی ہونے چاہیے. اگین اٹ ول بی ٹو ارلی نا, ہم کیوں جم کرتے ہیں. اچھا ٹھیک, مقصد یہ کہ اس وقت جو نظر آ رہا تھا کہ جی ایک تو عمران خان صاحب نے اپنی جدوجہد سے نواز شریف کو نااہل کروایا. ہاں, اگر اس وقت ہو جاتے یا جلدی, بالکل نمبر 1. نہیں, اس کے بعد پھر یہ کہ ان کی مخالف پارٹی البتہ جب گئی حنیف عباسی تو ان کو کلین چٹ مل گئی. بالکل ٹھیک. اب یہ کہ وہ کہ بھئی میرے خلاف تو 1 سال بھی ہر طرح کی جانچ پڑتال ہوئی وغیرہ وغیرہ آرگومنٹ کر کے, اور سیکنڈ بات یہ کہ ان کا میسج یہ کہ جی وہ جو ووٹر کہتا کہ یار چلو ہر ایک کو دیکھ لیا, چلے اس میں انہیں بھی دیکھ لیں.
تو اگر دھرنوں کے ذریعے آپ اس سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں اور طویل المدتی کو نام نہاد ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن جاتی ہے تو 3 سالوں کے لیے آپ اقتدار سے دور نظر بظاہر کس کو رکھتے ہیں؟ عمران خان کو. ہاں جو بالکل آنے والے تھے وزیر اعظم بننے. ٹھیک یہ اگر چیز ہو تو وہ شاید جو ہے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو دے گی کہ وقت گزر جائے گا نا پھر یہ ہوگا کہ یار اس سسٹم کو کون ہضم کر رہا ہے. تو ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ختم ہو گئی یہ وہ تو وہ اپنی ریزسٹنس اور مزاحمت اگر کریں نہیں وہ کہیں جا تو نہیں رہے. تو شاید اسی وجہ سے آصف علی زرداری طاہر القادری کے پاس گئے ہوں کہ بچے وہ تو میرے خیال میں کچھ لگانے کے لیے ارے بابا یہ بھی ایک گیم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے یو کانٹ یو نو کہ سیاست میں اندھا ہر گیم کھیلتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی. تو باقی تو نہیں کرتا سوٹ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری دانست میں اس وقت ہمیں بہت چیزیں مطلب آپ یو کین پلان ناؤ. باقی انہونی تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں یار اپریل تک یہ ہوگا اس کے بعد پھر کیونکہ اب ایک سکیڈول ہے اور ایک طریقے سے چیزیں اس کے مطابق چیزیں چلیں گی اور بظاہر کوئی آپ کو اس میں رکاوٹ نظر نہیں. فیئر انف. چلیں وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ یہ رضا ربانی صاحب والی بات تو فٹ ہو گئی سمجھ میں آتی ہے. یہ آپ نے فوراً کراچی سے کال لے لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر حکم کیجیے. جی نصرت زیر صاحب پہلے تو ایک بات مجھے کرنی ہے. میں آپ کا پروگرام کافی دنوں سے فالو کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کے ایک لیجن کچھ تلخی سی آ گئی ہے کچھ جھنجھلاہٹ سی آ گئی ہے. پلیز آپ شائستہ لیجن میں بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں تو حالات نے مجبور کر دیا تھا آپ سے. آج دیکھیں نا آج مجھے آدھا گلاس تو بھرا نظر آ رہا ہے نا. مجھے تو میرا خیال ہے کہ شاید اللہ کا شکر ہے. وہ دیکھیے وہ تو ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ گلاس خالی ہے چھوڑیں. تو اب بتائیے میں کس ایک تو ان کے ساتھ کام کروں جو اس وقت بھی کہہ رہی ہیں جبکہ میں آدھا گلاس بھرا ہوا سمجھ کر آج ذرا تھوڑا سا ریلیکس پروگرام کر رہا تھا سر. بہرحال بڑی مہربانی. اللہ کرے حالات اگر نارمل رہے تو سر کون نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے صحافی بہت اچھی آپ کی گفتگو ہوتی ہے. مجھے صرف آپ کی اس بات سے تھوڑی سی اختلاف ہے کہ رضا ربانی کے بارے میں آپ نے ان کے نظریے کی حمایت کی ہے تو میرے خیال سے تو اچھا ہے. کوئی جی ایچ کیو کی میٹنگ تو تھی نہیں ہے. نہیں بھیا جب ایک ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ ہے اس میں جو چیئرمین فرما رہے ہیں بھائی وہ بات تو درست ہے. مثلا جیسے میں نے خود آپ کے سامنے اعتراف کیا بلکہ میں نے اپنی سورس کا نام بھی لے دیا چونکہ وہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے کہ بہت سینسٹیو موقع تھا. ضیاء الحق صاحب اور محمد خان جنیجو میں بہت ٹینشن تھی. جنیجو صاحب جنیوا ایکارڈ کرنا چاہ رہے تھے سر افغانستان کے معاملے میں اور بالآخر ضیاء الحق صاحب نے جنیجو صاحب کی حکومت توڑی ہی اسی وجہ سے تھی. لیکن حمید گل صاحب آئے جوائنٹ سیشن میں ان کیمرہ سیشن ہوا. میں نے اس کی تفصیلات ساری چھاپ دی. بڑا شور مچا لیکن میں صحافی تھا. مجھے اگر اٹھا کے برف پہ بٹھا دیا جاتا تو میں ہر ممکن مزاحمت کرتا اور اپنی سورس کا نام نہ لیتا. پھر بھی میں نے ایک سورس پہ ریلائی نہیں کیا چونکہ کوثر نیازی صاحب مرحوم خود صحافی رہے تھے. انہوں نے مجھے بالکل اس طرح بتایا. میں نے پھر مختلف لوگوں کو کہا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو پتہ چل ہی گیا تو میں کیوں برا بنوں. لیکن سر یہ تو نہیں نا کہ اس میٹنگ میں جو ایک سینیٹر خود موجود ہیں وہ رپورٹر کی طرح سر ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے بیپر دیتے پائے جائیں. میرا خیال ہے کہ دیٹ واز ان اپروپریٹ. اگر ایک ان کیمرہ ہے اور اس طرح یہ ہے کہ ہمیں تو چاہیے کہ بہت ریگولر بریفنگز ہو ایسی تو وہ یہ پہلے میں اگر شرمندگی اٹھانی پڑے مہمان غلط باتیں بھی تو کر دی نا جو نہیں ہوئی تھی. مطلب غلط ایک ڈیٹیل انہوں نے ٹیلی ویژن پہ دی جس کی پھر تردید وہی اور پھر اس طرح کی شرمندگیاں بھی آنی پڑی جلدی میں. تو میرا خیال ہے سر میں اس وجہ سے ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بہرحال اچھا اب یہ بتائیے یہ آپ نے یہ اسحاق بکر سے کال ہے نصر نہیں کیا ویسے کال کے بعد ہلو وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی حکم خورشید عالم بات کر رہا ہوں. جی میں دریا خان سے. جی بھیا جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آج آپ نے ابھی اسمبلی سیشن کے بارے میں بات کی ہے. جی سینٹ کا سیشن تھا جی
جی سینٹ کے جس میں ان کیمرہ سیشن جو ہے نا ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جی. اور پھر آج ہمارے جو وہ تھے چیئرمین صاحب تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کیمرہ بریفنگ کو جو ہے وہ سرعام جو ہے وہ کیمرے کے سامنے آ کے بات کر رہے تھے. تو سر بات یہ ہے کہ دراصل جو ہمارے ملک میں سیاست کا ڈکلائن ہوا ہے اور ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ تھوڑا عرصہ سیاست آتی ہے پھر جناب اس میں ماشاء اللہ آ جاتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے. تو ہمارے ذہن آہستہ آہستہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ہم اپنے لیے یہ بات بڑی قابل فخر سمجھنے لگے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے آرمی چیف سے یہ کوشچن کیا. آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن سر دوسری طرف آپ اس کو وسیع سر آپ دیکھیے نا میرے بھائی تناظر میں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ اسی طرح ہوا ہے شیخی بھگارنے کے لیے یہ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ جیسے میں نے بتایا ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں, اوور سیکریٹو ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں. ابھی بھی آپ کو ان دس ڈے اینڈ ایج آف گوگل میپس آپ کو بہت سارے پلوں پہ یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہاں تصویر لینا منع ہے. تو دیکھیے نا اب وہاں پہ وہ آئے ہیں کھلے ڈلے انداز میں, انہوں نے سوالات لیے, سوالات کے جواب دیے, تو کیا ضرورت تھی. ہاں اس میں جو ینگ رپورٹر ہیں جن میں ہمت ہے اگر وہ کر کے کہتے ہیں اگر ریلائبل تو اس میں ڈینائبلٹی کی ایک پاسبلٹی رہتی ہے کہ بھئی نہیں بھی ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. سیاستدانوں کو کیونکہ سینیٹر بڑا معزز عہدہ ہے, یہ سینٹ جو ہے بہت معزز عہدہ اور یہ ادارہ ہے, اس کو اپنی جو ہے نا میچورٹی اور مینرز کو خیال میں رکھنا چاہیے اور اس آداب کے مطابق چلنا چاہیے. آپ کو یا چیئرمین سینٹ کو برہم ہونے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو خود ایٹیکیٹس ایسے دکھانے چاہیے. لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو اس لیے بے رضا صاحب ہوئے اور میرا خیال ہے بہت جسٹیفائی ہوئے اور میں ان کے غصے کو برحق سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بھائی بارہا یہ دہراتے رہے کہ صحافیوں کو حق ہے کہ وہ خبریں تلاش کریں, لیکن سینیٹرز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک ان کیمرہ اجلاس کی تفصیلات کھڑے ہو کر جو ہے وہ ٹی وی کیمرے کے آگے یوں بتائیں جیسے رپورٹرز جو ہیں ہمارے بہت سونے نہیں بھی کچھ کہا نصرت صاحب. میں جیسے کل عثمان سیف اللہ صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ کہاں سے لیکس آ رہی ہیں, ہم بھی وہیں تھے, میں نے تو کچھ کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ہوا کیونکہ ان کیمرہ تھا. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ تر لوگ بالکل they shouldn't have done it جنہوں نے یہ some people got carried away. it was exciting نا, they got lost. بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. 104 اراکین سینٹ اس میں سے 2-4 ہی تھے نا ٹی وی پہ, لیکن بہرحال شرمندگی تو ہوئی نا. جی یس. اب اچھا ڈار صاحب کو پوچھنے والے تھے آپ. جی میرے خیال میں وہ ڈالی. ہاں کیوں ڈالی ہے وہ؟ اس لیے کہ وہ آج ڈار صاحب کا گلاس بقول آپ ہی کے شاید آدھا بھرا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس لیے, مگر why I don't think he was expecting any relief or maybe he was, مطلب یہ کیوں ان کو ریلیف دی گئی ہے جب ایک کیس چل رہا ہے تو why has the court barred them from doing proceedings. یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ مطلب یہاں پہ آدھا خالی اور آدھا بھرا والا, ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا کوئی سٹوری بیہائنڈ دا سٹوری. نہیں مطلب مجھے لگا شاید اب وہ کیا آ جائیں گے واپس اس کے بعد کیونکہ اب وہ آپ کیوں رول آؤٹ کر رہی ہیں. لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے نا, دیکھو اصل میں پرابلم یہ ہو رہا ہے, یہی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ احتساب عدالت بھی انڈر پریشر کام کر رہی ہے. رائٹ کہ ایک وہ اوپر مانیٹرنگ ہے, فلاں ڈماک ہے, انہوں نے میڈیکل کی درخواست دی. اب احتساب عدالت کے جج کے باقاعدہ آن ریکارڈ ریمارکس ہیں. ریمارک کیا ہے کہ اس کو ریویو بورڈ کے سامنے رکھا جائے کہ یہ جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں, 2 طریقے ہیں انہیں چیک کرنے کے. ایک کہ جن کی طرف سے آئی برطانیہ کے ڈاکٹرز ان سے ویریفائی یعنی ایمبیسی کو بھیجا جائے وہ کریں. سیکنڈلی یہاں پر ریویو بورڈ بنایا جائے. جیسے یہاں پر یہ کہ مشرف صاحب کو صرف کراچی سے فلائی کر کے آنا تھا, انہوں نے بھیجا, ریویو بورڈ بیٹھا, انہوں نے کہا نہیں جی وہ سفر کے قابل نہیں, مان لی گئی بات. یہاں پر بغیر ریویو بورڈ کے سامنے رکھ کے احتساب بیورو کے وکیل نے خود کہا کہ سر ایسی ڈرامہ لگا رہے ہیں. نہیں اور وہ واقعی وہ کہا بھی گیا, انہوں نے کہا بظاہر تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ بیمار ہیں, آپ کو تو کوئی ایسی لیکن جب تمہیں کورٹ نے آرڈر کیا کہ ریویو کرواؤ اور ریویو بورڈ سے آپ کروا لیتے, اپنے ڈاکٹر بنوا کے کروا لیتے. نمبر 1. نمبر 2 جو ضابطۂ فوجداری ہے, دیکھو نا یہ کوئی خمینی کے انقلاب والا تو نہیں آیا نا, نہ ہی کوئی یعنی پیرس وہ انقلاب آ گیا ہے کہ جی پچاٹ منگنی اور نہ ہی طالبان. ایک یعنی کورٹ سے رولز ہیں. اب کرمنل پروسیجر کوڈ کے مطابق کسی شخص کو ایبسکانڈر
भगौड़ा करार देने के लिए आपको 1 महीने का वक्फा देना जरूरी अच्छा, होता जो कि नहीं दिया है। गया। यहाँ पे 10 दिन दिए गए, ठीक, तो फिर वो और 10 दिन गुजरने के बाद ही कहा गया कि इनके जामन की जायदाद भी कुर्की का स्क्वांडर कर दिए गए वगैरह, उसको फिर अभी रोक दिया उन्होंने, रोक दिया। अगरचे मैं इस वक्त भी ये बात कहने के बावजूद, इससे पहले भी कहता रहा हूं जिस दिन से, कि डार साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये जो है ये एक प्रोसीजर वकला इसीलिए होते हैं कि उन्होंने तुम्हें रिलीफ लेकर देनी होती है, वो लूप होल देखते हैं। ठीक, और ये बहुत बुनियादी लूप होल थे। नहीं, प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ, यानी कि ये बेसिक बात है, और प्रोसीजर तो हर सूरत में ड्यू प्रोसेस। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल की बातें जो ओपन हुई उसकी रिपरकशन क्या आती है। अच्छा, ओके, चले ब्रेक के बाद, चले जी वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अभी हमारे कराची के भाई गिला कर रहे थे ना कि मेरे लहजे में अब बहुत तलखी आ रही है, और गुस्सा भी, कल भी एक साहब कह रहे थे। तो असल प्रॉब्लम यही है मुझे कि मैं वाक़तन, मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने 1971 देखा हुआ है। हाँ, ठीक है। अगरचे मैं उस वक्त सहाफ़ी नहीं था, स्टूडेंट था, लेकिन मुझे काफ़ी शौक था तारीख का, सियासत का, किताबें विताबें पढ़ने का। मैं उस सदमे से आज तक बाहर नहीं आ पाया। ठीक। उसके बाद मेरा मसला ये हो गया है कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी। अब मैं आपको बताऊं, क्या आप वाकई समझती हैं कि ये इस्लामाबाद में जो इतना बड़ा अमेरिकन एम्बेसी है, कल वो सुनगुन्नी ले रहे होंगे कि क्या गुफ्तगू हुई? बिल्कुल, ऑफ कोर्स नुसरत साहब, वो तो मतलब ठीक। एब्सोल्युटली। अब जो खबरें चलवाई गई, दुरुस्त या गलत, उनके मुताबिक आर्मी चीफ से ये सवाल भी हुआ कि क्या आप हाफिज सईद साहब की सरपरस्ती करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा जी हम नहीं करते। ठीक हो गया। अब ये बात फैली। अब आप टाइम डिफरेंस देखो, ये पाकिस्तान और अमेरिका का, डेली ब्रीफिंग होती है उधर। अमेरिका में वजारत खारजा की तर्जुमान खड़ी होती है। इन ब्रीफिंग्स में खा वो दुनिया में कहीं भी हो, खा पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, न्यू दिल्ली हो, ठीक, कुछ सवालात फरमाइशी भी हो। ऑफ कोर्स नुसरत साहब, ताकि वो बात की जाए ना, डेफिनेटली। ठीक है। तो जहन बनाया गया कि हाफिज सईद साहब को जो है आर्मी चीफ ने कहा कि व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, राइट। हाँ, और वो उनको भी उतनी ही अब ये कि ये बताना चाहिए कि नो वी डिडंट लाइक इट, हमने ये कमेंट पसंद नहीं किया, ये इत्तला यहां से गई। ठीक है, जाहिर है, राइट, बिकॉज वो मॉनिटर तो कर रहे होंगे ना नुसरत, इतनी बड़ी उसको जहन में रखते हुए फिर भी सवाल करवाया गया। जी जी बिल्कुल। और जाहिर है मुझे पूरा यकीन है वो जो बंदा सवाल कर रहा था, मैं सुन रहा था, तो उनका लहजा हमारे हमसाये, उनका नाम वो है ना लालित है, वो जो वो रेगुलर उनके काफी वेटरन रिपोर्टर है ना, जो स्टेट डिपार्टमेंट को कवर करते हैं, जहां तक मेरी इत्तेला, मेरे ख्याल में मैं उनके उनको मैं सुनती, क्योंकि वो अक्सर आप सुनते हैं। नहीं क्या नाम, क्या भी कौन सी बात है, वो उन्होंने बात कही, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था ना, तो मैं एहतियातन, नहीं वो क्लिप हम क्योंकि सुन चुके हैं नुसरत साहब। तो अब ये फरमाइशी सवाल था, क्योंकि ये जवाब देना था, पैगाम देना था, तो वो देखो उसने जवाब में क्या कहा। Those of you who I'm not sure if we've talked about this here in this room before. I think we may have on one other occasion. And who Lalit is referring to is the mastermind behind the Mumbai attacks. Remember those? Where the guys drove up on the boat, they went into the hotel, they shot up hundreds of people, killed, I believe it was hundreds, including some Americans. That happened a few years back. He's asking about the mastermind of those attacks, a man who is affiliated with LET, Lashkar-e-Taiba, one of the terror groups. It's a group that the United States government considers to be a terror organization. We have many good conversations with the government of Pakistan. One of the things that happened recently is that this guy was held on house arrest. Pakistan released him from house arrest. And now there's word that he may be running for some sort of office. I want to remind folks, we have a $10 million reward for justice program that would
reward for information that would bring him to justice. So I want to make that clear so that everybody knows $10 million out for this guy, and we would certainly have concerns about him running for office. So I'm glad you अब ये highlighted ट्रम्प that. की एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बड़ा मसला होता है, $10 million, $10 billion. वैसे आपकी बात इन खातून के जवाब से इतनी ज़्यादा प्लांटेड वाली, क्योंकि वो पहले तो सवाल के जवाब में उनको क्या बताने की ज़रूरत है कि जी मुंबई अटैक्स बाकी आप लोगों को याद, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ मुंबई हमले कैसे हुए थे। क्या ये सहाफ़ियों को नहीं, सहाफ़ी बैठे में सारे उनको नहीं पता होगा? लेकिन साल भी याद नहीं है बताने वाली को। years ago, and मेरे ख्याल में कुछ अमरीकी भी उसमें मरे थे, कुछ सौ लोग मरे थे। और ये जो हाफिज सईद है, मैं आपको बताऊं कि ये कौन है? अरे भाई आप सवाल का जवाब दें खातून, आप ये क्या बता रही हैं? आप पहले मुंबई हमलों पे एक जरा हिस्ट्री जो कहते हैं ना बैकग्राउंडर, जिसको दिस वाज दैट, सो यू आई मीन इट एब्सोल्युटली सीम्स लाइक अ क्वेश्चन दैट वाज क्या है? अब उन्होंने प्लांटेड, सीधी सी बात है, मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन कैमरा वाली बात बाहर निकली, वो बाहर निकलने के बाद उड़ती उड़ती हाँ जी वो वहां पहुंची, जवाब में जो इम्पोर्टेंट जो बात की गई। अब देखो कल और बात थी जो हम कर रहे हैं, आपको याद होगा इससे पहले हमने कहा था जब वो वहां की वजारत दिफा ने कांग्रेस से पैसे मांगे तो हाफिज सईद साहब का नाम हटा दिया। हाँ जी बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल हमने तो सिर्फ ये हुआ, हमने सोचा कि यार ये जो मुलाकातें हुई हैं अगस्त 21 के बाद तो कुछ थोड़ा सा बर्फ पिघली है। अब कह रही है कि नहीं, अब तो हम सुन रहे हैं दिस गाय इज कंटेस्टिंग फॉर सम ऑफिस। अरे भाई आप, अरे अच्छा, अब ये इतनी बेवकूफ औरत है, ये समझ रही है कि शायद यहाँ पे सदारती इलेक्शन को मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लस इन्हें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज लेट हिम गो। आई एम वेरी सॉरी बट पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हाफिज सईद को छोड़ा जाए, पर एक अदालत ने छोड़ा उन्हें, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं, उनको जेल से भेजा कि चले आप चले जाए। मतलब कुछ भी नहीं पता, तो अभी अपने नोट भी नहीं देखे सही तरह से। पता ना ये चाह रहा हूँ, नहीं यू राइट, मुझे ये इस तरह का जो मुसलसल हो रहा है ना, मुझे दुख ये होता है कि हम अपने मामलात में, जिसकी वजह से मुझे आ रहा है, मैं चिल्ला रहा हूं कि यार ये देखो मुस्तकिल, गॉट इट? नहीं डेफिनेटली द वर्ल्ड दैट एक्सप्लॉइट्स तुम ऑल ये ऑफ आवर देखो ना, मेरे पूरे तजर्बे की रोशनी में तुमने खुद उसकी बॉडी लैंग्वेज सुनकर, उसकी आवाज सुनकर खुद कह रही हो तुम। ऐसे लग रहा था कि 15 मिनट पहले उसको किसी ने जल्दी जल्दी 6 नोट लिख के दिए थे कि भाई ये आपने कहना है, जब वो ये आपने कहना है, मतलब इसको शी डिड नॉट नो व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट, इट इज वेरी ऑब्वियस। मतलब ये तो देख के इनको लगता है नुसरत साहब कि शी इट वाज जस्ट। अब ये जो है ये आउट ऑफ ब्लू नहीं है। चलिए ब्रेक लेनी है नुसरत साहब, हमने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब मैंने तुम्हें सिर्फ एक झलक दिखलाई है। अब ये झलक तो चूंकि हम तो इसको कॉन्स्टेंटली जब से ट्रम्प आया हुआ डिस्कस कर रहे हैं, अब छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है। वो खातून जो इनकी निकी जई, हाँ जो मैं कहता रहता हूँ निकी हिल, अच्छा वो निगाहें लगाई बैठी है कि कब रेक्स टिलरसन फारिग हो तो वो फारिग हो और वो वजीर खारिजा बन जाए। अब बन भी जाएंगी। हुआ ये कि जी यरूशलेम को जो इसने तस्लीम किया कि जी इसराइल का दारुल हुकूमत है, ऐलान किया कि मैं सफारत खाना वहाँ ले जाऊँगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, उसे रोकने के लिए सिवाय अमेरिका के कोई और यमन और तुर्की ने वो मिलकर किया था। बाद फैसला ये हुआ कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाया जाए और उसको कहा जाए कि जी वो इस मामले में कोई मुदाखलत करे, रोके, इन्हें कहे कि भी बाज आ जाओ। अब ये खातून जिन्होंने के वीटो किया था वो हाथ खड़ा क्यों है, इन्होंने खत लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के तमाम कल के वोट से पहले, वो 193 है, 193, उन सब को कहा है कि भाई साहब मुझे ट्रंप ने हुक्म दिया है कि मैं उन्हें रिपोर्ट करूं कि किस किस ने। अच्छा, अब हमारे साथ वो तो मामला चल ही रहे हैं, पूरे अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने थ्रेटन कर दिया। अब तो नहीं, एक बात याद रखिए कि ये जो करारदाद है अब हम उसके को स्पॉन्सर्स हैं। ओह राइट, बस हम उसके मुतहर्रिकीन में से एक। ठीक है। अब सिर्फ यमन और तुर्की नहीं रहे, सही,
اب پاکستان بھی اس کے موورز میں سے سپانسرز میں شامل ہو گیا. نو تو ہم بھی اس کو ہمیں تو ہمارا نام تو پہلے ہی آ گیا نا گناہ گاروں کی فہرست میں. جی السلام علیکم. جی دیکھنے سے پہلے ہی. ہلو السلام علیکم. ہلو سر. جی حکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا, جو آپ کی تلخی ہے وہ آپ برقرار رکھیں. مطلب میں آپ کے شو سے ہوکا نہیں, آپ کی تلخی دیکھ کے ہوا, اور اس کی بات آپ کی جو باتیں سنی میں نے وہ مجھے بڑی اچھی لگی, بڑی واجب لگی. چلیں بڑی مہربانی. تو میں آپ کے پریویس کالرز کے الٹا میں آپ کو کہوں گا آپ اپنی تلخی برقرار رکھیں. چلیں ٹھیک. تو سیکنڈلی اگر یہ گلنی گلاس کو خالی مکمل دیکھتی رہی تو انشاءاللہ مزید برقرار رہے گی, گھبرائے نہیں. اچھا فرمائیے سر. سر میرا یہ سیکنڈ سوال یہ ہے, میرا اصلی جو سوال ہے کہ جیسے آج پاکستان آرمی چیف نے سینٹ کو ایڈریس کیا, کل کیا تھا, اینڈ تو ہمیں یہ سب کو پتا ہے کہ لائک پاکستان کی فارن پالیسی اینڈ ڈیفینس پالیسی جو ہے دیٹ از ان مور اور لیس ان ہینڈز آف پاکستان آرمی. So should the media not stop blaming the civilian government for the failures in foreign policy and because پیچھے نہ پیچھے تو کوئی نہ کوئی اور چلا رہا ہے نا, دیکھیے برادر تو کوئی اور کر رہا ہے. نہیں, آپ کی میں بات سے دیکھیے میری ایک التجا سنیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں اور میں ذاتی طور پر اس کو ایز ایکٹیو رپورٹر جانتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے زمانے میں جب جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے, جو اس وقت ہمارے وزیر داخلہ تھے, انہوں نے طالبان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہماری عسکری قیادت کی اکثریت اس کی حامی نہیں تھی. یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. کیوں کہ انہوں نے کہا یہ جو ہمارے پرانے سارے یہ مجاہدین ہیں, حکمت یار فلانا فلانا, یہ تو سارے یہ تو ناراض ہو جائیں گے. بٹ شی پریویلڈ. ٹھیک اوکے ٹھیک. سملرلی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ محمد خان جو مرحوم نے بلایا تھا, تمام تر مداخلت کے باوجود, حتیٰ کہ ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا جس میں یہ فائنل فیصلہ تھا, اس میں ضیاء الحق صاحب در آئے. ٹھیک. اور انہوں نے زین نورانی کی طرف یوں انگلی کر کے کہا تھا کہ اگر تم نے سائن کیا, اور بعد میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ یعنی پرنٹیبل نہیں, اس کے باوجود جو حکومت نے وہ سائن کیے. صحیح. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کتنی حکومتوں نے یہ سپیس لی. کل ہی رضا ربانی صاحب نے سپیس لینے کی کوشش کی, اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کوشش کرتا. مطلب it was a small effort on his part, but that's what he did. تو اسی طرح like it or not, you have to take your میمو گیٹ کا کیا ہوا تھا, صحیح, جان کیری بل پہ کتنا ہنگامہ ہوا تھا. بالکل. تو کچھ لے دے ہوا نا. تو اگر آپ کچھ کریں ہی نہ کہ جی ہمیں تو کچھ کو کرنے ہی نہیں دے رہا. یس. چلیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے, آج کا پروگرام ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.